الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک سے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اگر آپ نے اسے غور سے سنا ہو تو رب کائنات نے اس میں فی سبیل اللہ کی بات کی ہے اور مستضعفین کی بات کی ہے. مستضعفین وہ جو ضعیف ہیں، وہ جو کمزور ہیں، وہ جو لاچار ہیں، وہ جو مجبور ہیں، رب کائنات ان کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ ہی سوال کر رہا ہے. آج کی صورتحال میں ہم اگر سوچیں تو یہ سوال کس سے ہے؟ اگر قرآن قیامت تک کے لیے معجزے کے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے تو جواب اس کا پھر یہ ملتا ہے کہ اس کے مخاطب آج ہم ہیں، اور خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، اللہ کی راہ میں جد و جہد نہیں کرتے. اور پھر وہ جو مستضعفین ہیں ان میں مرد ہیں، رجال ہیں، نساء ہیں، عورتیں ہیں، ولدان. آج بچوں کی بات آ رہی ہے، بمبارمنٹ بچوں پر ہو رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. 1,500 سے زیادہ شہداء کی تعداد صرف بچوں کی ہے، 1,000 خواتین. یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور آج کے حالات کے حوالے سے، قرآن ہر دور کے لیے ہے، قرآن ہر لمحے کے لیے ہے، قرآن ہر گھڑی کے لیے ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اور یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہم سے اللہ مخاطب ہے، اور اللہ ہم سے کہہ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا. وہ خدا سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال. وہ بستی کہ جو ظالموں کی بستی ہے، جس میں رہنے والے ظالم ہیں. اب یہاں جس بستی کی بات کی جا رہی ہے وہ بستی ظالموں کی بستی نہیں، وہ بستی ان کی اپنی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے. وہ بستی ہے کہ جو قبلہ اول کہلائی، وہ بستی کہ جس کے اندر آقا نامدار نے امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا. امت مسلمہ کی بڑی نسبت ہے اس کے ساتھ، بڑی قلبی تعلق کی بات ہے امت مسلمہ کی اس کے ساتھ کہ ہمارے آقا نے وہاں جا کر امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا. انبیاء وہاں پر آئے، امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. زمین سے آسمان کا سفر، معراج، وہ معراج کا سفر اس سرزمین سے ہوا، مقدس ترین سرزمین. اس میں وہ جو سرزمین کے باسی تھے، رہنے والے تھے، وہ جو مسلمان تھے، آج مستضعفین کی تعریف کے اندر آ گئے، کمزوری کی تعریف کے اندر آ گئے. 1.5 ارب مسلمانوں کی موجودگی کے اندر اتنی بڑی تعداد، 1500 کروڑ مسلمانوں کی تعداد، اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں. اور 25 لاکھ کی ایک آبادی. ذرا حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سوچیں یہ بات کہ حیدرآباد کی آبادی کتنی ہے؟ یہ اتنی سی آبادی کے اوپر یہ کلسٹر بم، فاسفورس بم برسائے جا رہے ہیں. اور بس بموں کی حالت ایسی ہے کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک بم آ رہا ہے. اس طرح کی کیفیت وہاں پر کر دی گئی ہے. تو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ان کے لیے ولی بنا، ان کے دوست بنا، ان کے مددگار بنا.
تو کیا حیدرآباد کے لوگ اپنے ان بھائیوں کے مددگار نہیں بنیں گے قرآن کی اس پکار پر، اللہ کی اس پکار کے اوپر؟ اور پھر رب کائنات فرماتا ہے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، تو ان کا مددگار بنا، ان کی مدد کے لیے لوگ پیدا فرما۔ ساتھ اگلی آیت 76 آیت کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون، وہ جد و جہد کریں، وہ جگہ جہاد کریں، وہ نکلیں، مقابلہ کریں، قتل کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جد و جہد کریں، مقابلہ کریں وہ لوگ۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ جو شیطان کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اور وہ شیطان کون ہے اس دنیا کے اندر؟ بھی سب لوگوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ امریکہ ہے، وہ باطل قوتیں ہیں، لیکن صرف امریکہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہی کلام الہی اور یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کفر ہے یہ ملت واحدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن واضح کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جن کو راضی کرنے کے لیے آج تم اپنے ہونٹوں کو بند کر کے بیٹھے ہو، تمہاری زبان سے کوئی کلمہ کوئی جملہ اپنے بھائیوں کے لیے نہیں نکلتا، تم ڈر اور خوف کے مارے تم سہمے جاتے ہو، اور تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، اور دنیا کے اندر اتنی بڑی 1.5 ارب کی آبادی اپنے 25 لاکھ مسلمان بھائیوں کے لیے، اور دنیا کے نقشے پر سب سے چھوٹا مسلمانوں کے ملکوں کے مقابلے کے اندر اسرائیل، مسلمانوں کے ممالک کی آپ ان کے خطوں کو دیکھ لیں، ان کی آبادیوں کو دیکھ لیں، یہ اتنا بڑا چیلنج بن کر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس چیلنج بننے کے اسباب کچھ اور نہیں ہے، اس چیلنج بننے کے اسباب یہ ہیں کہ وہ جو قرآن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہ جو اللہ کے پیغام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہ جو ہمتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ جو حوصلے ہمارے اندر ہونے چاہیے، وہ جو ولولے ہمارے اندر ہونے چاہیے، وہ جو جذبے ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ آج ان جذبوں کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ایک جذبے وہ ہیں کہ جو فلسطین کے ان بچوں کے ہاتھوں میں ان پتھروں کو دیکھتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ وہ ایٹمی طاقت، جو خفیہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے اسرائیل، وہ جو اس کے پاس کلسٹر بمز ہیں، F-16 ہے، دنیا کا کون سا ہتھیار نہیں ہے کہ جو دنیا کی باطل قوتوں نے اس اسرائیل کو نہیں دے رکھا۔ وہ اسرائیل خطے میں چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن طاقت کے لحاظ سے، عسکری طاقت کے لحاظ سے، ایٹمی طاقت کے لحاظ سے وہ دنیا کی ایک مضبوط ترین ایک طاقت بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کو للکار کون رہا ہے؟ وہ معصوم بچہ للکار رہا ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر پتھر ہے۔ آپ نے اگر تصویریں دیکھ رہی ہوں کہ 7 اکتوبر کا وہ دن کہ جس دن یہ حماس کے مجاہدین اسرائیل میں داخل ہوئے تھے، تو ان داخل ہونے والوں میں وہ معصوم ننھے بچے بھی موجود تھے کہ جو اپنے قدموں پر چل کر اس فلسطین کی اس بیت المقدس والی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ رینگتے ہوئے وہ بچے وہ اپنے گھٹنوں پر چلتے ہوئے بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایک ولولے کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ۔ آپ نے یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، وہ بیساکھی کی مدد سے بیساکھی کو ساتھ لے کر اس سے فائرنگ کرتا ہوا وہ یہودی فوجیوں کی طرف آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس کی دونوں ٹانگیں ویل چیئر پر غلیل کے ساتھ، کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ غلیل کے ساتھ سنگباری کرتا ہوا ان یہودیوں کی فوجوں کے اوپر آپ کو نظر آتا ہوگا۔ یہ سارے اس دنیا کے اندر ایک پیغامات ہیں۔ یہ پیغام اس امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ آج 3 اطراف سے اسرائیل کے نقشے میں، اسرائیل کے احاطے میں سرحدوں سے گھرا ہوا وہ چھوٹا سا فلسطین کہ جس کی آبادی اس حیدرآباد کی آبادی سے بھی کم ہے، جس کے ایک طرف سمندر، 3 اطراف ایک چھوٹا سا حصہ مصر کے ساتھ کھلا ہوا ہے جہاں سے کوئی امداد آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جذبہ ایمانی دیکھیں، حرارت ایمانی دیکھیں، حب رسول دیکھیں کہ آقا کے ساتھ ان کی کیا وہ حب ہے اور محبت ہے۔ مجھے پوری صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جو بدر کا میدان مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بدر کے میدان کے اندر ہمارے سامنے یہ صورتحال تھی کہ شیطان اسی طرح ان کفر کی قوتوں کو اکٹھا کر رہا تھا، ان کو جمع کر رہا تھا، ان کو ملا رہا تھا، قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس امت مسلمہ کو مٹانے کی بات کر رہا تھا۔ غزوہ بدر میں شیطان کے الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ انی معکم لا غالب لکم اليوم، اے ابو جہل ہو، اس کا ہاتھ پکڑ دینے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اور تم دیکھو گے کہ آج کے دن تم غالب آؤ گے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسلام کے سپاہی فوج
جب آگے بڑھتی ہے تو ان فوجوں کے اندر، ان سپاہیوں کے اندر، بدر کے ان مجاہدوں کے ساتھ کہ جہاں پر وہ فضا پیدا ہو چکی تھی، ایمانی حرارت کس پیمانے پر، کس معیار پر تھی کہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی آپ کے سامنے کی صورتحال ہے۔ پھر یہ ہوا کہ وہی ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کے بھاگتا ہوا، دم دباتا ہوا بھاگتا ہوا شیطان نظر آتا ہے۔ آج کا یہ شیطان امریکہ اگر اس نے اسرائیل کا ہاتھ تھما ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ انہی معصوم بچوں، ہماری ماں اور بہنوں نے جو جہاد کے مناظر اور ایمانی جذبات کے مناظر وہاں پر پیش کیے ہیں، ایک پہلو اور پیغام ضرور ہمیں ان بچوں نے دیا، اور ایک پیغام اور پہلو ضرور آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا۔ ان شہداء کے چہروں کو آپ دیکھیں جن کی تصاویر آج سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، مجھے بتائیں کہ کوئی تصویر آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو؟ یہ شہداء، ان کی چہروں پر یہ جو مسکراہٹیں ہیں، یہ مسکراہٹیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی کی اور ترمذی کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کو قتل ہوتے ہوئے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنی چونٹی کے کاٹنے پہ تکلیف ہوتی ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث سے، ابو داؤد کی حدیث سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقت تک، کتنا دیر کے اندر بندہ اونٹنی کا دودھ نکال سکتا ہے؟ جس مسلمان نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کی گھڑی تک جہاد کے اندر حصہ لیا ہو، آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ جنت واجب ہو گئی۔ اتنی گھڑی کے لیے، اتنے لمحے کے لیے جہاد کے میدان میں اگر وہ آ گیا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ان شہداء کو کہ جن کی تصویریں آج سوشل میڈیا پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے کئی دوست، میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں تو لوگ میرے سامنے وہ تصاویر لے کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تصویر میں یہ بندہ مسکرا رہا ہے۔ یہ شہداء کی تصاویر تو دیکھیں، آپ ذرا ان تصاویر کو دیکھیں کہ کتنی راحت ان شہداء کو وہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے ملی ہوگی۔ حدیث کا اگلا حصہ آقا انعامدار فرماتے ہیں، اور جو زخمی ہوا تو اسی زخم کی حالت کے اندر، اسی زخم کے رستے ہوئے خون کی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور پھر رب کائنات پوچھے گا، اللہ رب العالمین کا مکالمہ ہوگا اس سے کہ بتاؤ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شہید کہے گا کہ تیری راہ کے اندر فی سبیل اللہ، وہ جو آمنو کی بات ہوئی، وہ جو فی سبیل اللہ کی بات ان آیات کے اندر ہوئی ہے، یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جو شہداء کی راحتیں ہیں، یہ راحتیں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہم مسلمان جہاد کے پہلو سے واقف مسلمان، جہاد کی عظمت سے واقف مسلمان اس حقیقت سے کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے۔ اسی لیے کہ یہ بات ہمارے سامنے اقبال نے کسی شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی۔ اقبال کہتا ہے، نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ شکن نئے، وہی قوت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری۔ مرحب آپ کو معلوم ہے، انتر بن شداد یہ آپ کو معلوم ہے، یہ کفر کے بڑے دلیر اور بہادر لوگ تھے، یہ وہی بہادر اور دلیر لوگ کفر کے ہیں، لیکن یہ قوت اسد اللہ ہے، یہ اسد اللہ کی قوت آج بھی جہادی جذبوں کے ساتھ، ایمانی جذبوں کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، یہ کشمکش ہے، یہ مقابلہ ہے، یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے، جس کو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آزمانا چاہتا ہوں، زندگی میں نے اسی لیے دی ہے، موت میں نے اسی لیے دی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اور آج کی محفل بھی کسی احسن عمل کے مظاہرے کے لیے کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ یہ مال کی محبت اس مال کو سمیٹنے پر مجبور کرتی ہے، یا ان مجاہدوں نے کہ جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، جو یہ کر سکتے تھے، جو پتھر اٹھا سکتا تھا اس نے پتھر اٹھا دیا، جو ٹانگوں سے چل نہیں سکتا تھا وہ ویل چیئر پر بیٹھ کے مقابلہ کر رہا ہے، جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے وہ ابھی ساتھوں کی مدد سے میدان جہاد کے اندر اترا ہوا ہے۔ جس طرح آج امت مسلمہ کو ان فلسطین کے جوانوں نے جذبہ دیا ہے، جرأت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، ایمانی احساسات دیے ہیں، یقین جانیے کہ ہم سب شاد ہو گئے ہیں، ہم سب آباد ہو گئے ہیں، ہم سب خوش ہو گئے ہیں کہ وہ جذبہ ایمانی، وہ جذبہ جہاد اس امت مسلمہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اور یہی وہ جذبہ جہاد ہے کہ جس کے حوالے سے حال نے بہت پیاری بات کہی کہ ستیزہ کار رہا ہے تا ازل سے امروز،
چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ شرار بولہبی یہ شرر کو کہتے ہیں، یہ چنگاری کو کہتے ہیں، چراغ مصطفیٰ شرار بولہبی۔ کیا مقابلہ ہے چراغ مصطفی کا شرار بولہبی سے؟ اس مقابلے کے اندر یقیناً کامیابی ہماری ہوگی۔ لیکن ایک بات جو اس پورے پس منظر میں، اس منظر نامے سے ہمارے سامنے آئی، وہ تو یہ ہے کہ اگر آج اسرائیل کو کوئی یقین ہے، کوئی بھروسہ ہے، کوئی اس کو اعتبار ہے، تو کس بات پر اعتبار ہے؟ اقبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ پہ لڑتا ہے سپاہی، اور بے تیغ ان سپاہیوں کو لڑتا ہوا یقیناً آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شاہ عبداللطیف بھٹائی اسی سرزمین پر رہنے والا، اسی مٹیاری ضلع کا رہنے والا، کبھی یہ حیدرآباد ضلع ہوتا تھا، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ سورہ مری سوب کھے تو دل جا ہم بسار، ہن بھالا بڑ بھاکرے آدی ڈھال مڈھار، مچھاں تیغ ترار مار تو متارو تھیں، لڑے گا کامیاب ہو جائے گا، مار تو متارو تھیں۔ آج یقین جانیے کہ جو جہاد کا فلسفہ ہے، جو جہاد کی حقیقت ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مخاطب ہو کر پوچھتی ہیں کہ رسول خدا آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کی سرزمین ہے، قیامت برپا کیے جانے اور حشر برپا کیے جانے کی سرزمین ہے۔ پھر فرمایا تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، یہ آقا فرما رہے ہیں کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو۔ اور آج صورتحال آپ کے سامنے، ہم جا نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے، آقا کہہ رہے جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ ہمیں آقا کے کہنے پہ لبیک کہنا ہے۔ یہ جانے کے راہوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، ان راہوں کو، جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو توڑنا ہے۔ مجاہد پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں تو مدد کرنی ہے، ہمیں اس جہاد میں اس طریقے سے شریک ہونا ہے، اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ جسمانی طور پہ نہیں شریک ہو سکتے، مالی مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، امداد پہنچا سکتے ہیں، جو بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ اٹھائے اور جمع کیے جانے کی سرزمین ہے، تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز کا پڑھنا دوسری جگہوں پر نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا اگر میں وہاں نہ جا سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، اگر میں وہاں نہ جا سکوں تو پھر کیا کروں؟ حضرت بی بی میمونہ فرماتی ہیں، اور یہ ہم سب کا سوال ہے اور ہمارا کسی اور سے سوال نہیں ہے، ہمارا یہ سوال اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج دنیا کی یہ حد بندیاں، یہ راستے، یہ حکمرانوں کی اپنی حکمت عملیاں، یہ ہمیں وہاں نہیں جانے دے رہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو، وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو اس کی کندیلوں میں جلایا جا سکے۔ جس نے ایسا کیا وہ بھی وہاں جانے والوں کی مانند ہے، وہ بھی وہاں جانے والوں کی مانند ہے۔ چراغوں کے لیے تیل بھیجنا ہے میرے بھائیوں، ہمتیں کرنی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بس آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ اور یہ آیتیں آپ نے سنی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کب نازل ہوئی ہیں؟ جب مکے کے اندر کچھ لوگ رہ گئے ہیں اور ان کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت سلمہ بنت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو جندل ہیں، عیاش بن ربیہ ہیں، ولید بن ولید ہیں، اور جب ان کے اوپر ستم کی خبر میرے آقا تک پہنچتی ہے، جس طرح آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ستم کی آواز، داستان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم پر آتی ہیں، تو آقا نے ہر نماز کے بعد، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے ہر نماز کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے دعائیں مانگی ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے دعائیں مانگی ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر ان کی تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر اس جذبہ ایمانی کے حقیقی مظاہر، مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے حوصلے
قطعاً پست نہیں ہے۔ اس مرتبہ فلسطین کے اس جہاد کی داستان میں 76 سالہ جد و جہد آزادی، 76 سالہ، 1947 میں اسرائیل داخل ہو کے قبضہ کرتا ہے، 2023 تک 76 سالہ تاریخ میں جد و جہد کی تاریخ ہے، عظیمت کی تاریخ ہے، مقابلے کی تاریخ ہے، جہاد کی تاریخ ہے۔ اور ہم سے کیا تقاضا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اٹھے اور ان کے داد کے لیے اٹھ جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اٹھ جائیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے اقبال ہی کے ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جلالو آتشو برکو سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔